تھک گئے ہیں نا، لگ رہا ہے نا کہ سب ختم ہو رہا ہے، مشکلات سے اب دم گھٹ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ آپ اب تنہا رہ گئے ہیں، لیکن پتہ ہے اصل میں آپ اپنی منزل کے بہت قریب ہیں۔ یقین رکھیں، اللہ جی ساری راہیں کھول دیں گے۔ دنیا کے پیچھے بھاگ کر خود کو نہ تھکائیں، یہ دنیا سوائے خوبصورت دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے لوگ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتے، اس لیے لوگوں سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں، خود کے لیے جینا سیکھیں۔ پتہ ہے اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں۔ جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے، وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ سمجھیں اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لیں۔ اس انسان کو خود سے دور کر کے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر اس چیز کو آپ سے دور کر دے جو آگے جا کر آپ کے دل کو توڑ نہ دے، اور اللہ ہی اس چیز کو آپ کی زندگی سے نکال دیں گے، ان کی حقیقتیں دکھا کر۔ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے، آپ نے بس مایوس نہیں ہونا، یہ وقت بھی جلدی گزر جائے گا۔ جو آپ کا ہے وہ آپ کو ضرور مل کر رہے گا، بس اللہ سے امید رکھیں۔ اگر آج کا دن اچھا نہیں تو کوئی بات نہیں، صبر رکھیں، ایک دن سب بہترین ہو جائے گا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ دنیا کی رنگریلیوں میں کھو کر ہم نے اپنے دل کا سکون ہی برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا؟ آج ہم وہ بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا سٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو گئے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک۔ ہم دیکھتے ہیں نا، کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئے، اسی کو راضی کرنا اپنا مقصد بنانا ہے۔ کچھ فیصلے اللہ کے سپرد کیے جاتے ہیں اور کر دینے چاہیے۔ ایسا کرنے سے نہ صرف سکون ملتا ہے، بلکہ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے وہ سب سے پہلے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ پہلے کاسا بڑھا دیتا ہے، پھر دامن خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کی رضا میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ تب سمجھ میں آتا ہے جب انسان دل سے سمعنا و اطعنا کہتا ہے اور اپنا معاملہ اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکے۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں،
وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔